مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں ایک ایسا سوال جو تقریباً ہر آدمی کے ذہن میں گھومتا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وہ سوال یہ ہے، ایک آدمی کسی بھی لائن سے منسلک ہو، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح ارب پتی بن جاؤں۔ اب ارب پتی انسان کیسے بنتا ہے؟ اس کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ جو لوگ ارب پتی بنے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے جیسا دماغ عطا کیا۔ جو لوگ ارب پتی ہیں ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ان کی جسمانی ساخت بھی ایسی ہے جیسے عام انسان کی۔ اس کے بعد جس طرح جسمانی ساخت میں وہ ہماری طرح ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے جو ان کی طرز زندگی ہے، جس طرح وہ کھاتے ہیں اس طرح ہم کھاتے ہیں، جس طرح وہ پیتے ہیں اس طرح ہم پیتے ہیں، جن برتنوں میں وہ کھاتے ہیں ایسی برتنوں میں ہم کھاتے ہیں۔ تو اس لیے مایوسی کہیں بھی نہیں ہے کہ جی ارب پتی لوگوں کی جسمانی ساخت کچھ اور ہے، یا ارب پتی لوگوں کے لیے ذرائع کچھ اور ہیں۔ نہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ انسان کچھ کرنے کا عزم کر لے، اللہ رب العزت کی ذات اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ کہ کرنے میں یہ مخلص ہو اور اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو اور اس کی نیت درست ہو۔ ہم نے دنیا بھر کے جو ارب پتی لوگ ہیں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، ان کی زندگیوں سے، ان کی تجربات سے ہم نے 12 اصول جو ہے نا اخذ کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم عرض کر دیتے ہیں تاکہ آپ میں سے بھی جو کوئی ارب پتی بننا چاہے ان اصولوں کو اپنا کر، امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ ان لوگوں کی صف میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ارب پتی بنانے سے مقصود پیسے کا جمع کرنا نہیں ہے۔ ارب پتی بنانے سے مقصود کفر کی مغلوبیت اور اسلام کی غالبیت، تاکہ مسلمان کے پاس جتنا سرمایہ زیادہ ہوگا اتنا وہ خیر کے کاموں میں لگا کر اپنے مسلمانوں کا ایمان بھی بچا سکتا ہے اور اپنے مسلمانوں کی مالی مدد بھی کر سکتا ہے۔ اگر سرمایہ یہود و نصارہ کے پاس ہوگا جس طرح کہ آج ہے، تو وہ جس طرح چاہتے ہیں کمزور ایمان والے مسلمانوں کا ایمان بھی خرید لیتے ہیں، اور جس طرح چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں حالات بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے آسانی کے طور پر وہ جو 12 اصول ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ ان کو سنیے گا، ان کو سوچیے گا، اور پھر ان کو اپنانے کی کوشش کیجیے گا، اور ہر عمل میں محنت شرط ہے، تو پھر محنت کیجیے گا، پھل دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان 12 اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے، ارب پتی لوگ ہمیشہ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ پہلا اصول یہ کہ جو ارب پتی لوگ بنے ہیں ان میں سے سب اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں، یعنی اپنی ذات میں وہ کمزور نہیں ہیں۔ نمبر 2، ان کو اپنی زندگی اور اپنے کاروبار کے اقدار کا اچھی طرح علم ہوتا ہے، جن کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو اپنی زندگی کا بھی، اپنے کاروبار کا بھی اس کا اچھی طریقے سے ان کو اس کی اقدار کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 3، یہ حقیقی اور کرامت تعلقات استوار کرتے ہیں۔ یہ تعلق چاہے ان کے بزنس یا ان کی ذات کو فائدہ پہنچائے، وہ حقیقی بنیادوں پر اور کرامت بنیادوں پر تعلقات قائم کرتے ہیں۔ وہ وقتی، جز وقتی تعلقات اور چھوٹے فائدے کے لیے کبھی تعلقات قائم نہیں کرتے، وہ ایک حقیقی اور کرامت تعلقات لوگوں سے قائم کرتے ہیں، اور پھر ان تعلقات کا فائدہ یا ان کی ذات کو ہوتا ہے یا ان کے کاروبار کو ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ پیسے اور اپنے معیار زندگی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے من کی خوشی تلاش کرتے ہیں کہ میری خوشی کس میں ہے،
میری رات کس میں ہے؟ میرا سکون کس میں ہے؟ ہمارے ہاں یہی تو مصیبت ہے کہ ہم پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر ہم اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے، جس کو عام اصطلاح میں سٹیٹس کہتے ہیں، وہ لوگ اس کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ وہ بھاگتے ہیں کہ جی مجھے چین کہاں ملے گا، مجھے سکون کہاں ملے گا، مجھے راحت کہاں ملے گی۔ یہ لوگ ہمیشہ مسترد کیے جانے کے امکان کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں، اس کام کے بعد لوگ میری اس پروڈکٹ کو قبول کریں گے یا مسترد کریں گے، اس کے اوپر اچھی طریقے سے پہلے یہ کام کرتے ہیں، پھر اس کو مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ یہ اپنی کامیابی کو شیئر نہ کرنا ناکامی سمجھتے ہیں، یہ اپنی کامیابی اور کامرانی کے ثمرات دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ اپنی کامیابی کو دوسرے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بخل ہے کہ اگر ہمیں کامیابی مل چکی ہے تو ہم اس کو اپنے تک بند رکھتے ہیں تاکہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ نہیں، ان لوگوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے، یہ اپنے کامیابی کے گر کو دوسرے لوگوں کو بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ خیرخواہی کا جذبہ ہے۔ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جتنے بھی ارب پتی لوگ ہیں یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچ کو ہمیشہ اپنی بنیاد بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ چوری اور دھوکے سے 1 روپیہ بھی نہیں کماتے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں کہ ہر وہ کام کرتے ہیں جسے ناکام لوگ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بھی ان کی خصوصیت ہے۔ جس کام کو ہر آدمی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، سوچتا ہے، متذبذب ہے، پتہ نہیں میں کیا کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا، یہ لوگ ان مشکل کاموں کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ ان کے ہاں قانون کی اور اقدار کی اور اخلاقیات کی رعایت اولین ترجیحات میں سے ہے۔ معاشری اقدار، ملک کا قانون، معاشرتی اخلاق کیا ہے، یہ ان کی مکمل پاسداری کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کے نزدیک برے لوگوں کے ساتھ بزنس کرنے سے بزنس تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہ صفات یہ اپنے اندر نہیں رکھتے، ان صفات کے لوگوں کو یہ مارکیٹ میں تلاش کرتے ہیں، اور برے لوگوں کے ساتھ، خواہ وہ اخلاقی برائیوں والے ہوں یا کاروبار میں دھوکہ دہی والے لوگ ہوں، ان سے یہ لوگ بچنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ اصول ہے کہ اگر عمدہ کام کرو گے تو پھل بھی تمہیں عمدہ ملے گا، اس لیے یہ اچھے کام کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور 12واں اصول یہ ہے کہ یہ پریشانی اور مایوسیوں کے دلدل میں بھی امید کا چراغ جلائے رکھتے ہیں۔ پریشانی آ جائے، حالات کی دلدل میں پھنس جائیں، اس دوران بھی انہیں امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور اس پریشانی سے نکل جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ارب پتی لوگ ہیں، ان تمام اصول، یہ جو اصول آپ کے سامنے بیان کیے، یہ تمام اصول ان کے اندر مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ دنیا میں ارب پتی لوگوں کی تعداد کتنی ہے، ملکوں کی آبادی کتنی ہے، چند مثالیں عرض کروں گا، اور اس آبادی کے اعتبار سے ارب پتی لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس کا نام لوگوں میں لیا جاتا ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کی آبادی 30 کروڑ ہے، 30 کروڑ 70 لاکھ 6,550 ہے۔ امریکہ کی کل آبادی 30 کروڑ 70 لاکھ 6,550۔ اتنی بڑی آبادی میں 396 لوگ ارب پتی ہیں۔ نمبر 2، امریکہ کے بعد معیشت کی دنیا میں سب سے جو بڑا نام ہے وہ چین کا ہے۔ چین کی کل آبادی 1 ارب 33 کروڑ 14 لاکھ 60 ہزار ہے۔ 1 ارب 33 کروڑ 14 لاکھ 60 ہزار آبادی کل چین کی ہے۔ اتنی بڑی آبادی میں صرف 72 لوگ ارب پتی ہیں۔
اسی طرح دنیا میں ایک سپر طاقت روس بھی ہے۔ روس کی کل آبادی 14 کروڑ 18 لاکھ 50 ہزار ہے۔ 14 کروڑ 18 لاکھ اور 50 ہزار آبادی روس کی ہے۔ اس کے اندر کل 58 لوگ عرب پتی ہیں۔ بھارت جو ہمارا پڑوسی ہے، اس کی آبادی 1 ارب 15 کروڑ 53 لاکھ 47 ہزار 678 ہے، اور اتنی بڑی آبادی میں 47 لوگ صرف عرب پتی ہیں۔ ایسے ہی تجارت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام جرمنی کا ہے۔ جرمنی کی آبادی 8 کروڑ 18 لاکھ 79 ہزار 976 ہے، اور 43 آدمی اس میں کل عرب پتی ہیں۔ برطانیہ 6 کروڑ 18 لاکھ 38 ہزار 154 یہ کل آبادی ہے اس کی، اور اس میں 45 لوگ جو ہے نا وہ کل عرب پتی ہیں۔ ایسے ہی ہانگ کانگ کی آبادی 70 لاکھ 31 ہزار 700 ہے۔ اس آبادی کے اندر 29 آدمی کل کے وہ عرب پتی ہیں۔ یہ کل دنیا کی کچھ ملکوں کی آبادی آپ کے سامنے رکھی، اور اس آبادی میں عرب پتی لوگوں کی تعداد رکھی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے عرب پتی بننے میں اور مسلمان کے عرب پتی بننے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، مسلمان اس لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہے تاکہ میں اس پیسے کے ذریعے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کروں، اور یہ لوگ اس لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہمیں راحت و سکون مل جائے۔ مسلمان کو اللہ رب العزت کی ذات اس کے نیت کے درست ہونے کی وجہ سے اور انسانیت کی فلاح کی بنیاد پر اللہ پاک اس کے ساتھ مددگار بھی ہے، اور اس کے ساتھ برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ مسلمان کی ترقی کے چانس ان کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہیں، بشرط ہے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ تجارت کے اصولوں کو اپنائیں۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان تجارت سے وابستہ ہیں، اللہ پاک ان کے کاروباروں کی حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ ان کے کاروباروں کو ترقی بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سأل من كل أيام الصادق